السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاپستان بلاگز. اور آپ دیکھیں ہمارے ایک اور بلاگ، اور اس میں آج ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں. اور وہ ٹاپک ہے ہمارا ایسی چیزوں سے ریلیٹڈ جو آج کل ہمارے آس پاس بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس پہ کوئی بھی روک تھام کے لیے کوئی بھی لا تو ہے لیکن پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ سوسائٹی پہ انڈیا پاکستان ہر جگہ پہ جو ہے افیکٹ پڑ رہا ہے اس کا. تو فرسٹ آف آل جو ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے، ہم نے چینل سٹارٹ کیا ہے، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت جو ہے آپ کے لیے انوویٹیو کانٹینٹ لا رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ بہترین کانٹینٹ ہم نے لانا ہے آپ کے لیے. بہت زیادہ انٹرسٹنگ کانٹینٹ ہوگا جو آپ پسند کریں گے، تو ہمیں پلیز سبسکرائب کر دیں، چینل کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کامنٹ کر دیجیے گا اگر آپ کی کوئی رائے ہو. اب بات کرتے ہیں جی ڈرگ ایڈکشن پہ، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن میں جو ایک سیدھی سی بات ہے، اسکول سے لے کے مڈ اسکول سے لے کے ہائی اسکول سے لے کے کالجز سے لے کے یونیورسٹیز سے لے کے آفیسز، 95 to 98% لوگ اس چیز کے شکار ہو چکے ہیں. اور اب وہ کنسسٹنٹلی جتنے بھی ہمارے ایج فیلوز کر لیں، میرے سے بہت کئی چھوٹے ہیں، کوئی ایج میں بڑے ہیں، اور ایک بھی نہیں ملٹیپل ڈرگس جو ہے وہ اسے یوز کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کو یہ چیزیں بالکل تباہ و برباد کر رہی ہیں. آپ کو نا میں بہت مزے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ انڈیا پاکستان جو یہ دو کنٹریز ہیں نا، ان دو کنٹریز کو ہمیشہ جو یہ دور کرنے کا مطلب بھی جو تھا نا، وہ یہی تھا کہ اگر ہم دونوں اکٹھے ہوں گے تو وی ول بی انسٹاپیبل. لیکن پھر اوبیسلی ہمارے اپنے بیچ میں کافی سارے ریزنز نکل آئے، جو بھی وہ میں اب اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. بٹ اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ چاہے وہ انڈیا ہے پاکستان ہے، ہمارے یہاں پہ ڈرگز آر اے میننس. ڈرگ از اے میننس، اینڈ وی نیڈ ٹو get rid of it, and we need to wipe it out of our society. تو how are we going to do that? ٹھیک ہے، اس سے بالکل ختم کیسے کرنا ہے، اسے بالکل اپنی سوسائٹی میں سے جو ہے دور کیسے کرنا ہے. اچھا جی، اب میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو بھی بچے ہیں اسکول کے، یہ وہ، ان پہ کسی طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پیرنٹس کا. ہمارے ٹائم میں ایٹ لیسٹ ہم لوگ باہر جاتے تھے کچھ گھنٹے کا ٹائم ملتا تھا ہمارے پاس. تب ٹیبلیٹس، فونز، یہ والا ٹائم نہیں تھا. اور جب یہ ٹائم نہیں تھا ہم لوگ باہر کھیلنے جاتے تھے، اور باہر کھیلنے جاتے تھے تب بھی ہم پہ نظر رکھی جاتی تھی کہ یار یہ کہاں پہ ہے، کن کے ساتھ کھیل رہا ہے، کتنی دیر تک کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا بھی جہاں پہ کھیل رہے ہو تو سے ادھر ادھر ہو اور گھر والوں کو پتہ چل جائے تو بہت 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 ڈانٹ پڑتی ہوتی تھی آپ کو. اچھا، لیکن آج کل تو یہ چکر ہی نہیں ہے. بس بچوں کو گاڑی دی، گاڑی کو وہ انہوں نے اسٹارٹ کی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں بچے اپنے گاڑی نہ بھی ہو، بائک پہ یہ وہ بچے اپنے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب جو مسئلہ یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں یہ کم سے کم بھی منتھلی، آپ کو میں رپورٹ بتا دیتا ہوں، یہ پاکستان کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، اراؤنڈ جو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے وہاں پہ 3 to 4 million روپیز کے ڈرگس آن منتھلی بیسس وہ بیچے جا رہے ہیں. لوگ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس میں جو ہے آگے انہوں نے ایک ریکٹ بنایا ہوا ہے، پیڈلرز بنایا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے ڈرگس چل رہے ہیں. اور ہر یونیورسٹی، بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی یونیورسٹی تک. اب اسے روکنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے، اور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے، اگر آپ اپنے سارے جو ریسورسز ہیں جو لا اینڈ آرڈر اور اسے امپلیمنٹ کراتے ہیں، اگر آپ باقی ہر
چیز جو کئی چیزیں بے تکی بھی ہیں جن پہ اتنا کوئی لا اینڈ آرڈر کا وہ نہیں ایشو، ان پہ ریسورسز ویسٹ کرنے سے پہلے اگر اس چیز کو ہم صاف کر لیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے جسے ہم لوگ بلڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے آگے پھر اس ملک کو لے کے جانا ہے، وہ ایٹ لیسٹ ان کی نہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے جو ہے وہ کسی چیز میں انوالو رہے ہوں. اور اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ آپ یونیورسٹیز میں اپنے کچھ لوگ جو ہے ایز اے سویلین یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اور انہیں وہ کر دیں، وہاں پہ ڈپلوائے کر دیں، ٹھیک ہے. وہ یونیورسٹی کی اے ٹو زی ہر چیز میں ریکی کریں، ٹھیک ہے، وہ ریکی کریں، اسٹوڈنٹس کی ریکی کریں. اور جو ہے مجھ سے بہتر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. جیسے ہی وہ لوگ وہاں وہ اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفائی کر کے اس اسٹوڈنٹ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ یہ کہاں سے آپ کو چیز ملی ہے. اور اس کا صفایا کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آتی کہاں سے ہے. مطلب اگر مجھے پتہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی نارمل سا باشندہ ایک سٹیزن ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مجھے پتہ ہے تو آپ تو بہت آگے ہیں اس چیز میں. اگر آپ روکنا چاہیں اور بیچ میں سے یہ جو آپ کی بلیک شیپس ہیں، کالی بھیڑیں جو ہیں جو کرپٹ، انہیں اگر آپ روٹ آؤٹ کر دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں ود ان اے منتھ بھی شاید زیادہ ہوگا، آپ پورا اسے وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اس میں کافی ساروں کے بزنسز ہیں، کافی ساروں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کافی سارے بڑے بڑے لوگ بھی انوالوڈ ہیں، تو اس وجہ سے کوئی ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. تو خیر، آپ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کریں. ایٹ لیسٹ یونیورسٹی، اسکولز اور ادھر جو ہیں اس طرح کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جانی چاہیے کہ ہماری جو آنے والی یوتھ ہے وہ اس طرح کے ڈرگ ایڈکٹس اور اس طرح کے لوگ نہ ہوں. کیونکہ اس سے ایک سوسائٹی کی تباہی جو ہے وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی سوسائٹی کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتی ہیں. اور ہمیں اس سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ، چلیں اگر کسی نے باہر جانا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ تو رہنا ہے. تو فار دا ٹائم بینگ کے لیے اگر ہم لوگ یہ چیزیں کرنا اسٹارٹ کر دیں، اور جو باقی جو ہمارے کافی سارے پرابلمس ہیں ان پہ تو میں ڈسکشن ابھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ آئی تھنک وہ ٹائم ویسٹیج ہوگا کمپلیٹلی. کیونکہ آگے اور بھی ہمارے کافی سارے پرابلمس ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ ڈرگ پرابلم والا جو ہے نا یوتھ میں، اگر اس چیز کو ایڈریس کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی، نہ صرف کسی گورنمنٹ کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا کسی انسٹیٹیوشن کی، بٹ آئی پرسنلی فیل کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی پاکستان کی. یا اگر کوئی انڈیا میں دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی ان کی، ٹھیک ہے. تو آپ کے جو وہاں پہ سیم ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اور ان کی، تو یہ ہمیں امپلیمنٹ کر لینا چاہیے. اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، اور جتنی جلدی ہو جانی چاہیے اتنی ہی بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں آج کو لوگوں کے بچے لگ رہے ہیں، چلیں اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں اس چیز میں انوالوڈ، خدا نخواستہ کل اگر کوئی ایک دوست انہیں زبردستی کسی طریقے سے وہ ٹرائی کروا دیتا ہے اور وہ اس چیز پہ لگ جاتے ہیں، آپ 24/7 تو ان کے سر پہ نہیں ہوتے نا. آپ کو نہیں پتہ کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. چاہے جتنی مرضی آپ اسٹرکٹنس ان کے ساتھ یوز کرنا سٹارٹ کر دیں، تو اور اسٹرکٹنس کا فائدہ بھی نہیں ہے. جتنا آپ روکیں گے انہیں، وہ جو ہے نا وہ اتنا اس چیز کے پیچھے جائیں گے. تو خیر، اب کوشش کریں کہ سارے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بھی اپنے جو جہاں پہ ان کے بچے پڑھتے ہیں ان آرگنائزیشن سے، ان اسکول سے، ان یونیورسٹی سے، ان کالجز سے ڈیمانڈ کریں کہ اس طرح کا امپلیمنٹیشن اگر گورنمنٹ نہیں کری تو ایٹ لیسٹ آپ اتنا پیسہ انہیں دے رہے ہیں تو وہ خود اس طرح کے آفیسرز ہائر کریں اور وہاں پہ یہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیں. ایون جو ہے وہاں پہ ان کی جو بلڈ سیمپلنگ ہے وہ سٹارٹ کر دیں کہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کرنے سٹارٹ کریں اس چیز سے کہ اس میں کوئی ڈرگ تو نہیں ہے. اور کوئی اگر نئے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس تو انہیں پہلے
انرول کرنے سے پہلے، اور جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ایک دفعہ کر لیں، اور آفٹر ایوری 6 months آپ اس چیز کو انشور